نمبر 116 اور اس کی دوسری، اس کی پہلی اور دوسری دو آیات کی ہم تلاوت کو دیکھیں گے. پہلی آیت کو بھی پڑھیں گے ہم. دوبارہ سے حوالہ کو میں ریپیٹ کرتا ہوں. زبور نمبر 116 اس کی پہلی دو آیات کی ہم تلاوت دیکھیں گے. سامس 116 ورس نمبر 1 اور 2 کی ہم تلاوت کو دیکھیں گے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے ضرور میرے ساتھ کھولیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں تو اپنے ساتھ بائبل چلا کریں. آپ کی بے شمار برکتیں اسی لیے رکی ہوئی ہیں کہ آپ خدا کے کلام کو اٹھانا پسند نہیں کرتے, آپ خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لینا پسند نہیں کرتے. کچھ ایسی بلیسنگز ہیں جو آپ کی رکی ہوئی ہیں, اور جو شخص میری ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے گا, وہ اس پر عمل کرے گا, تو پھر خدا اسے برکت دے گا. اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ کے پاس اگر بائبل نہیں تو کوشش کریں کہ آپ سٹاپ ہو جائیں گھر, اپنی بائبل کو ڈھونڈیں, اپنی بائبل کو ساتھ لیں, پھر گھر سے آئیں اور چرچ میں آئیں, پھر خدا آپ کو برکت دے گا. اصل میں بیسیکلی بچپن سے ہمیں سکھایا نہیں گیا, جس کی وجہ سے ہم کلام کو ترجیح نہیں دیتے. یہ کلام ہی تو ہے جو ہمیں زندگی دیتے ہیں اور شفا ملتی ہے اور رہائی ملتی ہے. اس لیے میری درخواست ہے ساری کلیسیا سے, جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نکلنے سے پہلے ضرور دیکھا کریں کیا میرے پاس بائبل ہے. اگر نہیں تو آپ اپنی بائبل خریدیں اور بائبل لے کر چرچ میں آئیں. خدا آپ کو برکت دے. یہ آپ کی برکت کے لیے میں نے باتیں کی, جتنے یہاں پر موجود ہیں یہ آپ کی بلیسنگز کے لیے میں نے باتیں کی. اگر آپ کے پاس بائبل نہیں تو آپ اپنی بائبل لیں اور خداوند کی فضل سے دیکھیں گے کہ آپ کی لائف کے اندر ایسی سی برکتیں آ جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور وہ برکتیں بائبل کے اندر سے نکلیں گی. آئے میرے ساتھ دیکھیں جن کے پاس بائبل ہے. زبور نمبر 116 اور اس کی پہلی دو ورسز کی ہم تلاوت کو دیکھیں گے, سنیں گے, اور تلاوت کو ہم اپنی رہنمائی کے لیے سنیں گے. لکھا ہے, میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے. چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا, اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا. دوبارہ سے اس حوالہ کو پڑھوں گا. زبور نمبر 116 ہے اور اس کی پہلی دو آیتوں کی میں تلاوت آپ کے لیے کر رہا ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہے, میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت, دو چیزیں ہیں, میری فریاد اور منت سنی ہے. چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا, اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا. میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا. موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا اور پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے. میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہو کہ خدا نے ہمیں بائبل مقدس کو پڑھنے کا اور کلام کو سننے کا فضل عطا کیا. عزیزو, آپ اور میں ہم سب مبارک ہیں کہ خدا ہمیں کلام کو پڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے. یہ کلام جب ہم سنتے ہیں اس وقت آپ کو کہتے ہیں کلام ہمارے کان بھی پاک کرتا ہے. کلام جب کانوں کے ذریعے ہمارے بدن کے اندر آتا ہے تو اسی کلام سے ہمارا بدن بھی پاک ہوتا ہے. اور جب یہ کلام جو ہے وہ ہمارے بدن میں آ جاتا ہے اور ہمارا دل ریسیو کر لیتا ہے, اس وقت یہی کلام ہمارے دل کو بھی پاک کرتا ہے. دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں لیکن ان کا دل پاک نہیں ہے. اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا ظاہری صورت پر نہیں, یہ صورت تو سب کو نظر آ رہی ہے, خدا ہمارے دل کے اوپر, ہمارے ہارٹ کے اوپر نگاہ کرتا ہے. دنیا کے اندر سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہیں. شاید وہ بار بار نہاتے ہیں, کپڑے چینج کرتے ہیں, صفائی پسند ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بہت صفائی پسند ہوتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پاک ہو چکے ہیں لیکن ان کا دل پاک نہیں ہے. ہارٹ, دل ناپاک ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر پاک روح آتا نہیں, پاک روح کام نہیں کرتا, پاک روح ان کے اندر جنبش نہیں کرتا. لیکن جو ہی ہمارا دل پاک ہو جاتا ہے
उस वक्त चाहे हम पढ़े होते हैं या नहीं पढ़े होते, चाहे हम गोरे होते हैं या नहीं होते, चाहे हम खूबसूरत होते हैं या नहीं होते, हम जैसे भी होते हैं, दिल पाक होने की वजह से खुदा हमें पसंद करता है। निग्रोज जो हैं उनके जो कुलिये होते हैं वो इतने खूबसूरत नहीं होते। हबशी जो लोग हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है हबशी के ताल्लुक से, हबशी लोग इतने खूबसूरत नहीं होते, लेकिन कईयों का दिल बड़ा खूबसूरत होता है। उनका कलर चाहे ब्लैक होता है, दिल यीशु के लहू से धुल कर पाक हो जाता है, वाइट हो जाता है, और उस दिल में जब यीशु आ जाता है फिर उन्हीं खुदा लोगों को यूज करता है अपने जलाल के लिए। और कभी आप देखिए फिर खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम बिग मिरेकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल पाक हो जाता है। आज अजीजों इस बात को अपने दिलों में रख लें। आज शुभ जो हमारी संडे की इबादत है, हम सीख रहे हैं मज़बा पर पाक रूह की रहनुमाई से कि दिल का पाक होना बड़ा जरूरी है। अगर आप मत्ती की अंजील देखें, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 5वें बाब के अंदर मुबारक पा दिया है, तो वहाँ पर लिखा है मुबारक हैं वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। खुदा को देखने के लिए, खुदा को अपनी जिंदगी में लेने के लिए, खुदा का हमारे वजूद में आना जो है वो पाकीज़गी के बगैर नामुमकिन है। अगर हमारे बदन में पाकीज़गी नहीं तो हम कहते हैं कि यीशु हमारी जिंदगी में है, तो ये बात सच नहीं है। पाक दिल होना, आपके हुलिये कैसे भी हैं, आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप दिन में कोई 4-5 सूट चेंज करें, कोई बात नहीं। आपके पास इतनी अच्छी वसाइल नहीं है कि आप एसी के अंदर 24 घंटे रहें ताकि आपको पसीना ही ना आए। कई दफा हम सोचते हैं कि पसीना बहुत आ रहा है तो अब मैं दुआ कैसे करूंगी या करूंगी, पसीना तो मुझे भी बहुत आ रहा है और पसीना हम सबको आ रहा है। तो अगर आप दिल में ये बात रखिए एसी होगा, एसी में मैं बैठूंगी, मुझे ये सहूलत मिलेगी तो मैं दुआ करूंगा, तो तब भी आप दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक आपका जो दिल है वो मसीह की मोहब्बत में व्यस्त नहीं हुआ। बड़े खूबसूरत अल्फाज खुदा का बंदा ज़बूर में लिखता है, मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। आज के कलाम का हमारा अनवान है, मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। आज के कलाम का हमारा अनवान है, मैं ना बेटे आमिर, पूरी बात इसे नहीं खोलना, सारे बैठे हुए हैं, इसे नहीं खोलना। मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। आज के कलाम का हमारा क्या अनवान है? मैं खुदावन से, वंस अगेन सारे कहेंगे मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अपने दिल पर हाथ रख लिया और कहीं मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। जी कहें, मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। डरते हुए नहीं कहना। कई दफा हम शर्मा रहे होते हैं कि ये शायद कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन ये सबसे उम्दा काम है। मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। मैं मजमा में कहता हूँ कि मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। आप मुबारक कि अगर आज सुबह आपने कहा कि मैं खुदावन से मोहब्बत रखती हूँ, या भाइयों ने कहा कि मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ, तो आप मुबारक है। ये मुबारक बात। खुदावन से जो शख्स मोहब्बत रखता है कभी भी उस शख्स को घाटा नहीं है, उसकी जिंदगी में कभी भी लॉस नहीं है, नाकामी की स्पिरिट उसकी लाइफ में नहीं आ सकती। चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो, नाकामी की बदलू को नहीं आए। उसके पास जो 10 रुपए होंगे खुदा उससे भी 10 लाख बना दे, क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करता है। और जो जिंदगी खुदा से मोहब्बत नहीं करती उनका 10 लाख भी 10 रुपए बन जाए, पैसे में बेबरकती आ जाती, पता नहीं चल सकता। अगर बच्चों की कोई प्रॉब्लम बन गई है तो मजबूरन इंसान को दवाई लेनी पड़ती है जब वो बीमार हो जाती है। कोई ऐसी माँ या बाप नहीं जो उनकी मेडिसिन ना ले, लेकिन जब आप मसीह के साथ मोहब्बत रखेंगे तो आपकी भी और आपके बच्चों की भी खुदा हिफाजत करेगा। आपको भी और आपके बच्चों को मसीहा तंदुरुस्ती देगा। मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। आज सुबह ज़बूर नवीस खुदा के बंदा के मुंह के पाक अल्फाज जो पाक रूह की रहनुमाई से खुदा के बंदा ने लिखे वो हम पढ़ रही हैं और सुन रही हैं। और आज हम सब ने भी कहा कि मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। जी भाई दिलदार भाई, मेरी आवाज़ पहुँच रही है बाहर तक? मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। कहीं जरा मेरे पीछे, मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ। ऊंची आवाज में, मैं खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ।
آپ کی آواز ان فضاؤں کے اندر جو گونج رہی ہے، خدا کی نگاہ آپ کے اوپر ہے کہ آج صبح، آج مارننگ ٹائم سنڈے کی عبادت میں میری یہ بیٹی، میرا یہ بیٹا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں خداوند سے محبت کرتا ہوں۔ دنیا کی محبت کے اندر ہمیں غم ملتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ دنیا کی جو محبت ہے اس کے اندر آپ کئی دفعہ بہت لائلی پرسن بن جاتے ہیں، وفادار شخص بن جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہمیں وفاداری نہیں ملتی، انسان ٹھکرایا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ میں نے ان بچوں کے لیے اتنی محنت کی، آج ہی میرے سر پر چڑھ چکے ہیں، میں نے اس شخص کے لیے اتنی قربانیاں دی، آج یہ شخص میری بات ہی نہیں سن رہا۔ لیکن عزیزو، جب آپ یسوع سے لو کریں گے، یسوع کی محبت میں سے آپ کو کبھی بے وفائی نہیں ملے گی، اس کی محبت سے آپ کو وفاداری نظر آئے گی۔ آپ تھوڑی سی محبت کریں گے، جیسس زیادہ محبت آپ سے کریں گے۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں، آگے لکھا ہے، کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے، سنی کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں کتنی دیر سے خدا کا بندہ دعا کر رہا تھا، اور وہ اب کہتا ہے کہ خداوند سے میں محبت کرتا تھا اور کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا، کیونکہ اس نے میری فریاد سنی ہے۔ عزیزو، جب آپ مسیح سے لپٹے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے خدا آپ کی فریاد سن لے۔ کئی دفعہ انسان بے دل ہو جاتا ہے، کئی دفعہ انسان سوچتا ہے کہ شاید مجھے شفا نہیں بس ملنی، باقی سارے اب دن جا چل تو شفا مل جانی، مینوں شفا کوئی نہیں ملتی، تانوی شفا ملے گی، آپ کے لیے بھی یسوع کے پاس شفا ہے۔ یہاں پر خادم یا خادمہ کے اندر شفا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، شفا آپ کو یسوع دیتا ہے، اور جیسس صرف آپ کے دل کو چیک کرتا ہے، آپ کا دل کیسا ہے، کتنا پاک ہو چکا ہے، آپ کا دل کتنا وائڈ ہو چکا ہے، اس دل کے اندر پاکیزگی کتنی ہے، مسیح کے لیے اس دل میں محبت کتنی ہے۔ کئی دفعہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر اپنی محبت کو سے اظہار بھی کرواتے ہیں، اور کئی دفعہ مہمان گھر میں آئے تو کہیں گے کہ اسی بھائی تہاڈے واسطے بڑا گوشت بنایا، جی بس بنایا تو ہے، جب وہ کھائے گا اسے پتہ چل جائے گا، لیکن تو بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج کا ٹرینڈ ہے چکن کا، لیکن تہاڈے واسطے بہن ہے، میں تہاڈے واسطے آج کیا اپنے بیٹے نو کہ بھائی میری بہن آ رہی بڑی دوروں، کیا جو واسطے بریانی بنے گی ہے۔ یہ آپ اپنی باتوں سے محبت کا احساس کرواتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ یسوع سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ ورشپ کرتے ہیں، پھر آپ کلام پڑھتے ہیں، پھر آپ چرچ آتے ہیں، پھر آپ دعا کرتے ہیں۔ آپ کے یہ جو روحانی کام ہوں گے، ان سے مسیح کے ساتھ محبت کا، مسیح کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ زبان سے کہی جائے کہ پہلے میں تیرے بہت پیار کرنی ہے، میں اپنے پڑھانا بہت پیار کرنا ہے، کہ گھر آئے انہوں سے پانی نہیں نہ پوچھی، انہیں کہنا کہا پیار ہے گا، مینوں تو پیاس ہی بہت لگی سی ہے، تینوں نے تو مینوں گرم پانی نہیں پلایا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے کردار سے ایسا کر کے دکھائیں گے، محبت وہ ہے۔ آج ہم سالوں سے کہتے ہیں کہ ہم یسوع سے محبت کرتے ہیں، لیکن کرتے کوئی نہیں ہے، کرتے نہیں ہیں، کہتے ضرور ہیں، اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار کس طرح میں محبت کرا، مجھے تو یسوع نظر ہی نہیں آتا۔ یہ جیسس کا جو کلام ہے، جب آپ اسے پڑھیں گے، اس میں سے یسوع آپ کو نظر آئے گا۔ جب آپ اسے کھولیں گے، آپ کو جیسس کا چہرہ بائبل مقدس میں سے نظر آئے گا، اناجیل آپ کو یسوع کا چہرہ دکھائے گا۔ جب آپ نے کلام کھولنا ہی نہیں، کلام بند پڑا رہتا ہے، اس کے اوپر ڈسٹ آ جاتی ہے، کلام کھلتا نہیں، تو کیسے یسوع کا چہرہ نظر آئے گا؟ مبارک ہے وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں میں کلام کھولتے، وہ زندگیاں مبارک ہیں ڈیلی جو کلام کو کھولتی۔ پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، یہ باتیں ماننی نہیں لگتی۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، تو کیا ہوا؟ خدا نے آپ کو خوبصورت، بڑے خوبصورت نیاب خدا نے آپ کو ہاتھ دیے ہوئے، دیکھیے آپ کی فنگرز ساری کمپلیٹ ہے، سب کی 10 فنگرز ہیں، خداوند کا شکر ہے، خدا نے ہمیں تندرست ہاتھ بخشے۔ ان ہاتھوں میں جب کلام کھلے گا، وہ آپ کو نہیں پڑھنا آتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ جب کھولیں گے، خدا آپ کو کلام پڑھنا سکھا دے گا، آپ کو پڑھنا آ جائے گا۔ یہ ایک تڑپ ہے۔ جو شخص عشق کرتا ہے یسوع کے ساتھ، آج اس بات کو دل میں رکھیں، جو شخص یسوع کے ساتھ عشق کرتا ہے، یسوع کس سے لو کرتا ہے، یسوع سے محبت کرتا ہے، وہ دنیا کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں وہ چیرتا ہوا وہ شخص مسیح میں بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے آج آپ چرچ میں آئے ہیں اور ہم سب کو پتا ہے کہ لائٹ نہیں ہے، ہم نے اس جسمانی رکاوٹ کو ہم نے توڑا اور ہم سب آئے ہیں،
اور خدا کی حضوری میں جھکے ہیں، اور میرا ایمان ہے جس کی پاک آنکھیں آپ کو اور مجھے ہم سب کو دیکھ رہی ہیں، اور خدا کی آپ نگاہ میں ہیں۔ ایماندار جو لوگ ہیں وہ خدا کی آنکھوں کے اندر رہتے ہیں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، ایماندار لوگ جو ہیں وہ خدا کی آنکھوں میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ ماں اور باپ بچوں کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں، خدا کی آنکھیں بھی ایمانداروں کے اوپر رہتی ہیں، خدا ان سے بہت پیار کرتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہماری زندگی کے اندر مشکلات ختم اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی، خدا کے لیے کوئی مشکل وہ کام نہیں، خدا ایک لمحے میں آپ کی مشکل کو ختم کرنا جانتا ہے، صرف خدا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں مسیح کے لیے اور محبت پیدا ہو جائے، اس لیے وہ آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ کی وہ سنی نہیں جا